مکمل ناول پہاڑوں کا موسم از قلم مومل علی۔ تمام ثبوتوں اور دونوں خاندانوں کے موقف کو سننے کے بعد پنچایت کا فیصلہ یہ ہے کہ غلطی سراسر عارف ملک اور مناہل شاہ کی ہے، چونکہ عارف ملک نے مناہل شاہ کو گھر سے برخلا کر نکاح کیا ہے، اس سے شاہوں کی عزت پہ حرف آیا ہے، لہٰذا عارف ملک کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی چچا زاد بہن کو شاہوں کے بیٹے کے نکاح میں دے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ روز قیامت میں اپنے چچا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ عارف، جاؤ اور زیمل کو لے آؤ۔ چودھری نے عارف سے کہا۔ عبداللہ شاہ، آپ اپنے کس پوتے سے نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے عبداللہ کسی کا نام لیتے، شجاع شاہ آگے بڑھ کر بولا، میں کروں گا، مناہل میری مانگ تھی، اس لیے یہ حق میرا ہے۔ عارف، جاؤ زیمل کو لے کر آؤ۔ وہاب ملک نے بیٹے کو کہا۔ عارف جیسے زیمل کو لینے گیا، احمر شجاع کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اگر تم یہ نہ کرتے تو آغا جان مجھے کہتے اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا ہوں زیمل میری جان، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پنچایت نے تمہیں طلب کیا ہے، مجھے معاف کر دو، میری وجہ ہے۔ نہیں بھائیا، میری زندگی آپ پر قربان، یہ میری قسمت ہے۔ آپ چلیں، میں چادر لے کر آئی۔ زیمل یہ جانتی تھی کہ اس نے یہ سب کیسے کہا ہے۔ اس نے آخری دفعہ اس گھر کو دیکھا اور سائرہ اور مناہل سے گلے مل کر آ گئی۔ جیسے ہی وہ پنچایت میں آئی، اس کا نکاح شجاع شاہ سے کر دیا گیا۔ آج سے یہ ہمارے گھر کی بہو، اس کا آج سے ملک حویلی اور اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چلو اب۔ اور عارف زیمل کو گلے لگا کر بس شجاع سے کہہ سکا، میری گڑیا، اپنا خیال رکھنا۔ وہاب ملک تو بس اپنی اکلوتی ناز و پلی بھتیجی کو اس طرح دیکھ کر ڈھہ سے گئے تھے۔ شاہ حویلی پہنچتے ہی زرینہ جو مناہل کی ماں تھی، چیل کی طرح زیمل پر جھپٹی اور یکے بعد دیگرے اس کے گالوں پر کئی تھپڑ دے مارے۔ بے حیا، بد کردار لڑکی، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تیرا خون ہی گندا ہے، بغیرت۔ تو بھابی بس کرے، کیوں اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ آمنہ بیگم کو واقعی زیمل سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ آمنہ زیمل کو شجاع کے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ بیٹا، تم آرام سے بیٹھو۔ جی آنٹی۔ زیمل کو ان کی نرمی سے تھوڑا سا حوصلہ ہوا، وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ آنٹی نہیں، امی جان کہو، جیسے شجاع کہتا ہے۔ جی، وہ امی جان، میں بد کردار نہیں ہوں۔ بس بیٹا، میں جانتی ہوں تم جیسی پیاری لڑکی بہت نیک اور پارسا ہے۔ تمہارا معصوم چہرہ تمہارے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں، اگر ہوتی تو تم جیسی ہوتی۔ انہوں نے زیمل کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری امی میری پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ مجھے امو جان نے پالا، لیکن وہ بھی مجھے چھوڑ گئی۔ انہوں نے مجھے بہت پیار دیا اور آج آپ بھی انہی کی طرح مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے 3 ماؤں کا پیار دیا ہے۔ آمنہ بیگم اس کی پیشانی چومتی آرام کی تلقین کرتی چلی گئی۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھول کر شجاع اندر داخل ہوا۔ مضبوط کثرتی جسم، روشن پیشانی، گہری کالی ذہانت سے بھرپور آنکھیں۔ زیمل یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ہم تو زیمل صاحبہ، آپ سے شادی تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی بات نہیں ہو سکتی۔ میں ضروری کام سے لاہور جا رہا ہوں، 1-2 دنوں تک آ جاؤں گا، تب بات ہوگی، آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سفری بیگ اٹھائے چلا گیا اور زیمل کو لگا کہ سارا منظر ایک دم خالی ہو گیا ہے۔ صبح اس کی آنکھ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے سے کھلی۔ اٹھ جاؤ مہارانی، تم یہاں مالکن بننے کے خواب مت دیکھو۔ یہ میری مناہل کی جگہ تھی جو تم اور تمہارے اس بھائی نے چھین لی۔ میری معصوم بچی کو ورغلا کر، اور اٹھو، جا کر ناشتہ بناؤ اور برتن دھو کر میرے کمرے میں آنا۔
وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن کی طرف آئی۔ آنٹی کیا بناؤں؟ یہ کیا آنٹی لگا رکھا ہے؟ مالکن بولو۔ جی مالکن جی۔ قیمہ بھون لو، ساتھ گاجر کا حلوہ بنا لو اور پراٹھے اور آملیٹ بھی بنا لینا۔ جی بہتر، اور یہ سب 7 بجے تک تیار کر کر ٹیبل پر لگا دینا، اور تم سب باہر آؤ، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ سرینا حکم دے کر چلی گئی۔ 7 بجے تک سب کچھ تیار کر کے وہ میز سیٹ کر چکی تھی۔ سب ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ ناشتے کے لوازمات دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ آج تو بوا نے کمال کر دیا، احمد نے حلوہ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ کھانا بوا نے نہیں، یہ تو نوکرانی زمل نے بنایا ہے، اب سے کچن وہی سنبھالے گی۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بس چپ چاپ ناشتہ کرو اور ڈیرے پر جاؤ۔ بھابھی آپ بس کرو نگینا، سرینا نے نند کو بھی چپ کروا دیا۔ نگینا اور آمنہ افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی، اور کچن میں یہ سب سنتی سمل بس آنسو پینے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو کر رہ گئی۔ ملک وہاب نے مناہل کو بیٹی کہا ہی نہیں تھا، بیٹی بنایا بھی تھا۔ سائرہ اور حارث بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، جبکہ عارف بہت چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ بس وہاب ملک دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے گھر کی رونق، ان کے گھر کی تتلی کس حال میں ہوگی، اس سوچ نے ان کے گرد جال بن دیا تھا۔ سائرہ اور حارث بھی اس کو بہت یاد کرتے تھے، اور ننھا یزان تو بس اپنی پری کو ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، اور مناہل اور عارف بھی دکھی تھے۔ ان کی خوشیوں کا خمیازہ وہ معصوم بے گناہ بھگت رہی تھی، لیکن وہی مناہل کو تسلی بھی تھی کہ وہ شجاع جیسے بندے کے ساتھ ہیں۔ تو میرے پیارے ریڈرز، یہ اسٹوری تو شارٹ سے، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ بہت ہی کم ٹائم کی اسٹوری ہے، لیکن اچھی اسٹوری ہے۔ سرینا بیگم نے زمین کو نوکرانی بنا دیا تھا۔ اس سے منہ اندھیرے اٹھا کر حویلی کے پچھلے حصے میں سردیوں میں کپڑے دھلواتی، 3 وقت کا کھانا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس سب کے بعد وہ اس سے مالش بھی روز کرواتی تھی۔ 1-2 بار نگینا اور آمنہ نے منع کرنا چاہا تو زرینہ بیگم نے وہ واویلا کیا کہ زمل نے ان دونوں کو خود ہی یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا، اسے برا نہیں لگتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ روز جیتی ہے، روز مرتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ اسے گالیاں دینا شروع کر دیتی۔ شجاع بھی 2 دن کا کہہ کر گیا تو 2 مہینے لگا دیے۔ وہ دن رات اس کے خواب دیکھتی، اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، سفید اور لال چہرہ اب زرد ہو چکا تھا۔ آمنہ اور نگینا اس کی اس حالت پر کڑھ کر رہ گئی۔ دل بہار جو نگینا کی بیٹی اور زرینہ کی بہو اور احمد کی بیوی تھی، آج کل تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔ بہت نیک دل لڑکی تھی۔ اگر احمد کو ماں کو سمجھانے کو کہتی، ایک دن غلطی سے سمل سے چائے میں چینی تھوڑی زیادہ ہو گئی۔ اتنی سی بات پر زرینہ بیگم نے گرم چائے کا مگ سمل کے منہ پر پھینک دیا تھا۔ شجاع اور آغا جان اندر داخل ہوئے۔ بہو یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں آغا جان، اس نیچ کو اس کی اوقات یاد کروا رہی تھی۔ گندا خون بس بہت ہو گیا ہے، تم کیا کسی کو اس کی اوقات یاد کرواؤ گی؟ کیا حال کر دیا ہے اس معصوم کا، روز اول کا نہیں تمہارا۔ شجاع تم سمل کو کمرے میں لے جاؤ۔ شجاع سمل کو کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھینک گاڈ آپ کا چہرہ بچ گیا ہے، لیکن بازو بری طرح جھلس گئے۔ لائیں میں مرہم لگا دوں؟ نہیں آپ رہنے دیں۔ شجاع بہت حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں ایم فل کر چکی ہوں اور میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ سب کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شجاع بھی اس کے ہاتھ پر مرہم لگا چکا تھا۔ شکریہ۔ سمل اٹھ کر چلی گئی اور ساتھ بھی شجاع کا دل بھی لے گئی۔ دل بہار کی طبیعت خراب ہو گئی۔ احمد، آمنہ اور نگینا کے ساتھ اسے لاہور CMH لے آیا۔
वहीं पे शुजा और आगा जान भी आ गए। इधर हवेली में जरीना ने सिमल का हाल ख़राब कर रखा था। पहले ही वो बीमार थी और इसको पेट में दर्द महसूस हो रहा था। चाय की प्याली इनको पकड़ाते हुए कैसे इसका हाथ कांपा और चाय जरीना के पैर पर गिर गई। जरीना ने आओ देखा न ताओ इस पे दर्दी से मारा कि वो बेचारी बेहोश हो गई। बड़ी मालकिन अहमद बाबा का फ़ोन आया है। पंतु ने आकर जरीना को इतला दी। अम्मी मुबारक हो, आप दादी बन गई हैं, बेटा हुआ है। बहुत मुबारक हो बेटा। तुम लोग कब तक आओगे? बस आधे घंटे तक। ठीक है, बुआ खाने का इंतज़ाम करें। मैं और बंतु तुम सदके के बकरे मंगवाओ। बीबी जी, वो सिमल बीबी को अभी तक होश नहीं आया, तो मैं क्या करूं? अच्छा है वो मर जाए, तुम अपने काम से काम रखो, जो काम कहा है वो करो। आगा जान के हमरा जब सब नया मेहमान लिए अंदर आए तो लाउंज को बीचों बीच सिमल को देखकर सब परेशान हो गए और शुजा की तो हालत बयान से बाहर थी। आमना और नगीना जल्दी से आगे आईं और जिमल को होश में लाने लगी। आगा जान तैश के आलम में चक्कर काट रहे थे। किसने किया है ये सब? वो जी बड़ी मालकिन ने। कब से बेहोश है बच्ची? जी काफ़ी देर से। तो तुम क्या कर रही थी? आगा जान, इन सब बातों का टाइम नहीं है, चले। शुजा ने आगे बढ़कर उसे उठाया और अस्पताल की तरफ निकल गए। शुजा के दोस्त के तवस्सुत से सिमल का इलाज शुरू किया गया। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर डॉक्टर हमदानी उन्हें अज़ियत का वक्त देकर चले गए। सिमल का अपेंडिक्स फट गया है, सर पर गहरी चोट आई है। अगले 24 घंटे बहुत मुश्किल में। आप सब दुआ करें, अम्मी इस हद तक भी जा सकती हैं। उफ़ या अल्लाह, मुझे सिमल दे दे, वो मेरी आखिरी मोहब्बत है। कैसे रहूँगा मैं इसके बग़ैर? या अल्लाह, तू रहमान है, सुन ले मेरे मालिक। जानलेवा इंतज़ार के बाद इनको सिमल की ज़िंदगी की नवीद मिली थी। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने उसे घर भेज दिया। इस एक हफ्ते में अम्मी जान और शुजा ने इसका बहुत ख्याल रखा। घर आकर सभी इसकी खैरियत पूछने आए। आगा जान ने जब इससे माफ़ी मांगी तो वो शिद्दतों से रो पड़ी। नहीं आगा जान, माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें और मुझे अभी के पास भिजवा दें। अम्मी, ये आपने क्या किया? एक मासूम को इतनी अजियत! उफ़, क्यों? इसका क्या कसूर था? मेरी और हारिब की गलती थी, इसको सज़ा दी। मैं खुद गई थी, हारिब या इसके घर वालों का कोई कसूर नहीं था। मैं गई थी इनके पास और अभी ने मेरे सर पर इज़्ज़त की चादर डाल दी थी। आपकी तरह नहीं कि मुझे इस जैसे हाल को पहुंचाते। और अम्मी जान और फुप्पो, आपने भी अम्मी को नहीं रोका। सब सर झुकाए बैठे थे। वाकई गलती सबकी है। जा रही हूँ मैं, दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में। मलिक हवेली वाले कभी न बदले। उसे मलिक हवेली आए 1 हफ़्ता हो चुका था। वो सबसे मिलकर बहुत खुश थी। एक दिन आगा जान और सब वहाब के पास आए और जिमिल का रिश्ता मांगा और हर रंजिश भुलाकर आए थे। तो वहाब कैसे ना करते। सरीना ने भी सिमल से माफ़ी मांगी थी और इसने भी सब कुछ भूलकर उन्हें माफ़ कर दिया था। मौका देखकर शुजा इसके पास आया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरी किस्मत, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी मेरे पास हो। मैं वादा करता हूँ ज़िंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहुत इज़्ज़त और प्यार दूंगा। तुम दोगी ना मेरा साथ? इसके साथ ही सिमल ने इंतखाबात में गर्दन हिला दी। सिमल शॉकिंग पिंक ऑरेंज शरारे में बहुत हसीन लग रही थी। शुजा के कमरे में धड़कते दिल के साथ वो इसका इंतज़ार कर रही थी। तभी ब्लैक शेरवानी में नक्सत तैयार शुजा कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। शर्म से गर्दन और झुक गई थी। इसके सामने बैठते हुए शुजा ने इसका हाथ पकड़ लिया। सिमिल, तुम मेरे लिए क्या हो, ये मैं कभी भी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकूँगा। हाँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मैं मर जाऊँगा। सिमिल ने तड़प कर इसके मुंह पर हाथ रखा।
اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے شجاع نے اس سے معافی مانگی اور اپنے عشق کی داستان سنانے لگا۔ شجاع، جی جان شجاع، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، بولو جان بھی حاضر ہے۔ وہ آپ کی وہ سب رسمیں ختم کرنے کی کوشش کریں اور یہاں ہاسپٹل بھی بنوائیں پلیز۔ تم نہ بھی کہتی تب بھی یہ کام میں نے کرنی تھی۔ آئندہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور ہاسپٹل کا کام اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے۔ تم دو گی میرا ساتھ؟ سمل نے مسکرا کے شجاع کے کندھے پر سر رکھ کے اعتراف کیا۔ اب خوشی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ ہاری کی زندگی میں دستک دی تھی، باہر چند ہی ان کے نام کر دیا گیا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہو۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔